24 जनवरी 1955 को अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में एक बच्चे ने आँख खोली, लेकिन इस बच्चे के माँ बाप इसे अपना नहीं सकते थे। इसका बाप अब्दुल फताह अल जिंदाली मुसलमान होने की वजह से बच्चे की ईसाई माँ जोआना से शादी नहीं कर सकता था। अब ये दोनों इस बच्चे को किसी पढ़े लिखे जवान जोड़े को देना चाहते थे जो इसकी अच्छी परवरिश कर सके। फिर ये जोड़ा इन्हें मिल गया। सैन फ्रांसिस्को के एक मैकेनिक पॉल जॉब्स और उसकी अकाउंटेंट बीवी क्लारा जॉब ने इस बच्चे को गोद ले लिया। दोनों ने अपने इस बेटे को स्टीव पॉल जॉब्स का नाम दिया और आज इसे दुनिया स्टीव जॉब्स के नाम से जानती है। दोस्तों, अमरोज़ क्रिएशन में आपको खुश आमदीद। आज हम आपको एप्पल कंपनी के साबिक सीईओ स्टीव जॉब्स की कहानी बता रहे हैं। स्टीव जॉब्स जब कुछ बड़ा हुआ तो अपने वालिद पॉल जॉब्स को गाड़ियाँ ठीक करते देखकर इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी पैदा हो गई। पढ़ाई में ये बिल्कुल लापरवाह था और हर वक्त शरारतें करता रहता। एक दफ़ा तो इसने अपनी टीचर की कुर्सी के नीचे पटाहा भी रख दिया, लेकिन फिर इसकी एक टीचर ने इसे मैथ के सवाल हल करने पर लॉलीपॉप इनाम देना शुरू कर दिया। लॉलीपॉप के लालच में इसने पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी ली कि क्लास में टॉप कर लिया। स्कूल वालों ने तो इसे 2 क्लास छोड़कर 8 क्लास में प्रमोट करने की पेशकश कर दी, लेकिन इसके वालिदैन ने इसको सिर्फ 7 क्लास में प्रमोट करने की इजाज़त दी। तालीम के साथ साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की सलाहियतें भी निखर रही थी। एक बार इसने पूरे घर में खुफिया स्पीकर्स नस्ब करके तार से यूं जोड़ा कि घर में की जाने वाली कोई भी बात इसे अपने कमरे में सुनाई देती थी। इसे तजर्बात का इतना शौक हो चुका था कि इसने साइंसी आला बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी HP के CEO को फ़ोन कर दिया। CEO ने इस कॉल से मुतासिर होकर इसको इंटर्नशिप पर रख लिया। स्टीव जॉब ने अपने दोस्त स्टीव विज़नियाक की मदद से एक ऐसा बॉक्स भी बनाया जिसे टेलीफोन लाइन से जोड़कर कॉल का बिल बचाया जा सकता था। ये बॉक्स $40 का बनता था, मगर ये दोनों इसे $150 में बेचते रहे। स्टीव जॉब ने बाद में बताया कि इसे इस बॉक्स बनाने से इतना हौसला मिला था कि इसने बाद में एप्पल जैसी कंपनी बना दी। हाई स्कूल में स्टीव जॉब की ज़िंदगी में एक तल्ख मोड़ भी आया। वो चर्स, हेरोइन और मंशियात का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन इस इस्तेमाल के बावजूद वो 1972 में स्कूल की तालीम मुकम्मल करने में कामयाब हो गया। फिर इसने ज़िद करके रीड्स कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन जब इसे महसूस हुआ कि वहाँ इसके मनपसंद मज़मून नहीं पढ़ाए जा रहे तो इसने पहले सेमेस्टर में ही कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने से पहले इसे हिप्पी कल्चर से दोस्ती हो चुकी थी। हिप्पी कल्चर के पैरोकार बालों का एक खास स्टाइल बनाते थे और नशे में डूबे रहते। स्टीव जॉब ने भी हिप्पी कल्चर के देखा देखी गोश्त खाना छोड़ दिया और सिर्फ सब्जी खोर बन गया। इसका मानना था कि ऐसा करने से ना तो इसे पसीना आएगा और ना ही इसके जिस्म से बदबू आएगी। चुनाचा वो बरसों तक नहाने से परहेज़ करता रहा, जिससे इसके जिस्म से बदबू आने लगी। वो चिड़चिड़ा और बदमज़ाज भी था, जिसकी वजह से इसके करीबी लोग इससे दूर रहने लगे। कॉलेज छोड़ने के बाद इसने एक गेम बनाने वाली कंपनी अतारी में $5 फी घंटा पर टेक्नीशियन की मुलाजमत करना शुरू कर दी। ये जॉब भी इसे अपनी ज़िद की वजह से मिली थी। वो कंपनी के दफ्तर जाकर बैठ गया और धमकी दी कि जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी वो नहीं जाएगा। कंपनी वालों ने टेक्नोलॉजी में इसका शौक़ देखकर इसे मुलाजमत पर रख लिया, लेकिन इसकी बदमिजाजी और इसके जिस्म से आने वाली बदबू की वजह से कंपनी के मुलाजमीन ने इसको निकालने का मुतालबा कर दिया। कंपनी वालों ने इसको निकाला तो नहीं, लेकिन इसे नाइट शिफ्ट में अकेले नौकरी पर रख लिया। अपनी मुलाजमत के दौरान ही इसे एक किताब पढ़ने को मिली जिसमें मंशियात के फ़वाइद लिखे थे। ये किताब अमेरिकी शहरी रिचर्ड एल्पर्ट ने लिखी थी, जिसे आज लोग बाबा रामदास के नाम से जानते हैं।
اس میں ہپیز والی عادتیں ختم نہیں ہوئیں۔ ان میں ایک عادت یہ تھی کہ وہ ننگے پاؤں آفس جاتا اور جوتے اتار کر کام کرتا۔ اسٹیو جاب کی زندگی میں بدلاؤ تب آیا جب اس نے اپنے دوست کے ساتھ ایک کمپیوٹر کلب میں انٹل مائکرو پروسیسر آلٹیئر 4000 دیکھا۔ اسے دیکھ کر وزنیاک نے ایک ایسا بورڈ ڈیزائن کیا جس میں پروسیسر لگا کر انتہائی کم قیمت میں کمپیوٹر بنایا جا سکتا تھا۔ اسٹیو جاب نے وزنیاک کو سمجھایا کہ کیوں نہ وہ ایک کمپنی بنا لیں، کیونکہ وہ یہ بورڈ فروخت کرنے کی بجائے پورا سرکٹ تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کریں۔ یہ آئیڈیا اس کے دوست کو بہت پسند آیا۔ پھر یوں ہوا کہ اسٹیو جاب نے اپنی گاڑی اور وزنیاک نے اپنا کیلکولیٹر بیچ کر $1300 اکٹھے کر لیے۔ ان ڈالر سے انہوں نے اپنی کمپنی بنا لی۔ اسٹیو جاب نے اسے ایپل کمپنی کا نام دیا۔ یہ نام اس نے اس لیے دیا کیونکہ اسٹیو جاب کے ایک دوست کا سیبوں کا باغ تھا جہاں اسٹیو جاب اکثر جایا کرتا تھا۔ اسٹیو جاب نے اپنے گھر کا گیراج خالی کر کے وہاں کمپیوٹر تیار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے تیار کردہ پہلے کمپیوٹر کو ایپل 1 کا نام دیا۔ اس کی پہلی نمائش میں ایپل 1 کو کوئی خاص توجہ نہیں ملی، لیکن اسٹیو جاب کا ایک کمپیوٹر اسٹور سے رابطہ ضرور ہو گیا۔ اس اسٹور نے ایپل کمپنی کو پہلا آرڈر دیا جو 50 اسمبلڈ سرکٹ بورڈ بنانے کا تھا، لیکن اس آرڈر کے لیے $15,000 کی ضرورت تھی۔ اسٹیو جاب نے کچھ قرض لے کر 30 دن میں یہ آرڈر پورا کر لیا۔ اس آرڈر کے بعد ایپل کمپنی کی مارکیٹنگ بہتر ہو گئی۔ ایپل نے کوئی 200 کے قریب ایپل 1 کمپیوٹر بنائے جو $6,666 میں فروخت کیے گئے۔ اس وقت بھی دنیا میں تقریباً 66 کے قریب ایپل موجود ہیں۔ 2014 میں نیو یارک نے ایپل کی بولی $9,05,000 لگائی۔ اس کامیابی کے بعد اسٹیو جاب نے ایپل 2 لانچ کیا۔ یہ ایک ایسا کمپیوٹر پیکج تھا جس میں کی بورڈ، مانیٹر اور ماؤس بھی فروخت ہوتے تھے۔ اس کام کے لیے اسٹیو جابز کو $2 لاکھ چاہیے تھے۔ اس دوران اسٹیو جاب کی ملاقات ایک ایکسپرٹ مائک مارکولا سے ہوئی۔ مارکولا کو اسٹیو جابز کے آئیڈیاز اتنے پسند آئے کہ اس نے کمپنی میں $2.5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کر دی۔ یوں 3 جولائی 1977 کو دا ایپل کمپیوٹر کارپوریشن کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اسٹیو جاب نے ایپل کا نیا لوگو تیار کیا۔ اس کے ساتھ ایپل 2 لانچ کیا گیا۔ یہ پروجیکٹ اتنا کامیاب ہوا کہ 16 سال تک کمپنی کو اس کا منافع ملتا رہا۔ ان پیسوں سے ایپل کمپنی نے ایک عمارت کرائے پر لے لی، لیکن اس کی بدتمیزی کی عادت نہیں بدلی۔ اس کمپنی کے لوگ جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ بناتے تو وہ اسے بکواس کہہ دیتا۔ آخرکار مائک اسکواڈ کو ایپل کمپنی کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا تاکہ وہ اسٹیو جاب کو کنٹرول میں رکھے۔ مائک نے اسٹیو جاب کو سمجھایا کہ وہ نہائے اور اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائے، لیکن اس نے بہت دیر کر لی۔ ایپل 2 کے بعد لیزا اور ایپل 3 لانچ کیا گیا، لیکن وہ ناکام رہا۔ ایپل کا ایک اور پروجیکٹ میکنٹاش تھا۔ اس پروجیکٹ میں بل گیٹس نے ایپل کی بہت مدد کی تھی، لیکن یہ پروجیکٹ مارکیٹ میں آنے کے بعد اس کی فروخت بہت کم تھی، یعنی یہ بھی فلوپ ہو گیا۔ ان ناکامیوں کے بعد اسٹیو جابز اور اس کے پارٹنرز میں اختلاف بڑھ گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کے اپنے دوستوں نے اسٹیو کو CEO کے عہدے سے ہٹا دیا، لیکن وہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین اب بھی تھا۔ ان کے آپس کے اختلافات کم نہ ہوئے، جس کی وجہ سے 1985 میں اسٹیو جاب نے اس عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس نے ایپل کمپنی میں اپنے زیادہ تر شیئر بیچ دیے اور نیکسٹ کے نام سے اپنی الگ کمپنی بنا لی۔ بعد میں اس نے لوکس اینیمیشن اسٹوڈیو میں $1 کروڑ لگا کر اس کے شیئرز خرید لیے۔ یہ وہی اسٹوڈیو ہے جسے ہم پکسار کے نام سے جانتے ہیں۔ بعد میں اس کمپنی کے شیئرز ڈسنی کمپنی نے اس طرح ڈسنی کمپنی کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر اسٹیو جاب بن گیا۔ ایک طرف اسٹیو جاب پکسار میں کامیابیاں سمیٹ رہا تھا تو دوسری طرف ایپل کمپنی کے
بورڈ آف ڈائریکٹر کے استعفے کے بعد کمپنی مسلسل لاس میں جا رہی تھی۔ اس کے بعد اسٹیو کے دوستوں نے اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ ایپل کمپنی کو دوبارہ ٹیک اوور کر لے، لیکن اسٹیو نے ایک شرط رکھی کہ کمپنی میں صرف اس کی مرضی چلے گی۔ کمپنی والے سب اس کی بات مان گئے۔ 1997 میں دوبارہ ایپل کمپنی کا CEO اسٹیو جاب کو بنا دیا گیا۔ ایپل نے اسٹیو کی کمپنی نیکسٹ کو بھی خرید لیا۔ اس کے بعد اسٹیو اس کمپنی کو ایسے آگے لے گیا کہ بل گیٹس بھی اس پر رشک کرنے لگا۔ بعد میں اسے بل گیٹس سے کمپیوٹر سافٹ ویئر کے لیے رابطہ کیا جو اسے چاہیے تھے۔ اس کے بعد اسٹیو جاب کی نگرانی میں ایپل کمپنی نے ایک کے بعد ایک پروجیکٹ لانچ کرنا شروع کر دیے۔ 2001 میں آئی پوڈ اور 2007 میں آئی فون کی لانچنگ نے ایپل کو موبائل فونز اور کمپیوٹر کی دنیا میں نمبر 1 کمپنی کا نام دیا۔ $1300 سے شروع ہونے والی یہ کمپنی آج $1300 ارب سے زائد کی مالک ہے۔ اسٹیو جاب نے کمپنی کو بلندیوں پر پہنچا دیا، لیکن اس کی صحت مسلسل بگڑتی جا رہی تھی۔ 2003 میں اسے پینکریاٹک کینسر ہو گیا۔ اس کے 2004 میں سرجری کروانے کے بعد بھی اسے آرام نہیں آ سکا۔ 2009 میں اسٹیو جاب کی طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی۔ 2011 میں وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ 6 ماہ کے لیے چھٹیوں پر چلا گیا۔ اس نے کمپنی کے معاملات اپنے دوسرے دوست کو سپرد کر دیے۔ بعد میں اس نے CEO کے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ 5 اکتوبر 2011 امریکی ریاست کیلیفورنیا میں اسٹیو جاب کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ نے اسٹیو جاب کی بائیوگرافی دیکھی۔ ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔